حکم ربی ٹوٹ گیا ہے. وہ آپ کے گھر نہیں آتی، آپ اس کے گھر نہیں جاتی، اور نقصان کیا ہوا ہے کہ آپس میں آپ کی دشمنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. پھر یہ آگے آنے والی زندگی میں رشتے درمیان میں نہ ہوئے، پھر آگے آنے والی زندگی میں اور زیادہ دوریاں ہو گئیں، پھر یہ ہوا کہ وفات پر آنا جانا بھی ختم ہو گیا. مجھے ایک دوست نے مجھے بتایا، میں تو باہر ہوتا ہوں، تو اتفاق سے میں آیا ہوا تھا ڈی خان، کسی جگہ پر گیا تو بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک دوست مل گیا. تو اس دوست نے کہا کہ میری ایک جوان بھابھی فوت ہوئی ہے. تو میری اس کے ساتھ برادری ہماری نہیں تھی بھائی کے ساتھ. تو کہا کہ میں اس کی وفات پر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بس میں نے دل پر پتھر رکھ کر، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں وہاں چلا گیا اور میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا. بہرحال میں پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا ہوں، واپس نہیں گیا. تو بتایا کہ میرے بڑے بھائی کی جو بیوی تھی، اس کے جنازے میں بھی میں شریک نہیں ہوا کیونکہ دل نہیں کہتا تھا. مجھے تو بڑا افسوس ہوا، مجھے شاک لگا. ہائے ہائے ہائے، بڑے بھائی کی بیوی اس کے جنازے پر نہیں گیا کیونکہ ان کے ساتھ تو برادری نہیں تھی. بڑے بران اور برادری کو نہیں، یہی وجہ کول ہوندی زال دے جنازے تے نہیں گیا. دل ہے کہ سنگ خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں. یہ کس قسم کے لوگ دل رکھتے ہیں؟ تیرے سینے میں دل نہیں شاید، ورنہ اب تک تو پھٹ گیا ہوتا. یہ کیسا دل ہے؟ مومن کا دل تو نرم ہوتا ہے، سخت دل کے قریب تو فرشتے نہیں آتے. یہ مسلمان ہو کے ایسا اپنے اندر دل رکھا ہوا ہے، اژدہا قسم کا دل رکھتا ہے کہ یہ جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتا. وہ بہن بھائی کے پاس نہیں جا رہی اس لیے کہ برا بڑا آندہ کھڑا ہے. برا نہیں آندے، برا بہن دے گا نہیں وجہ کو نہیں ویندہ، یہ کہ نہیں پوچھا نہیں ہے. چلو اساں نہیں ویندے، ہوتا آوے سبحان اللہ. چلو اساں نہیں ویندے، رسول اللہ کا تو امتی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہے. سیدہ عائشہ نبی کی تمام بیویوں کو تو اپنی ماں جانتا ہے، قرآن کو برحق کہتا ہے، نبی کی 25 لاکھ حدیثوں کو اپنے ایمان میں مانتا ہے کہ نبی کی تمام حدیثیں جو حضور علیہ السلام سے ملی ہیں وہ ٹھیک ہیں، صحابہ کو برحق مانتا ہے. سب کچھ ماننے کے باوجود دل کے اندر ازدہا رکھتا ہے. او نہیں آئی تو میں ہی نہ مہندہ، وہ تیری بہن ہے، تیری ماں کے پیٹ سے نکلی ہے. او نہیں آندی نہ آوے تو ون. تو بھائی کس چیز کا ہے؟ وہ کچھ تو ہمارے معاشرے میں ایسی زہریلی عورتیں پائی جاتی ہیں، ایسے زہریلے مرد پائے جاتے ہیں جو اپنے چچا چچی، ماموں ممانی، خالو خالہ، قریبی رشتہ داروں کی میت پر نہیں جاتے. فوتگیوں پر نہیں جاتے. مجھے یہ روایت ذہن سے نکل گئی ہے، غالباً نبی علیہ السلام کا قول تھا، حدیث پاک میں تھا
جو 1 سال تک رشتہ توڑے رکھتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرماتے ہیں۔ امیر اور غریب دونوں اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بھئی وہ سارے کو عیداں بقرعیداں تے ہی نہیں لگے وہ نہیں آتے دسا کیوں ونجو واہ ایسا ایڈے اونچے لوگ ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا اونچے لوگ نہیں، ایسا تو بڑے عاجز تے فقیر لوگ ہیں، ایسا بہوں عاجز، ایسا دی تو کوئی حیثیت ہی کو نہیں، اللہ پاک دی جنت منگنے، ایسا تو بہوں بس تابعدار قسم دے لوگ ہیں، لیکن جاتے نہیں ہیں۔ تو محبتیں بانٹیں اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ کوئی عزت دے عزت وصول کریں، کوئی نہ دے پھر بھی وصول کریں، کوئی محبت سے پیش آئے تو اچھی بات ہے، کوئی پیش نہ آئے تو بھی اچھی بات ہے، آپ محبت کریں، آپ سے محبت نکلنی چاہیے۔ آپ جو بھی کام کریں بید منہ کو لے کے کم نہ کرو کہ فلانا کیویں سمجھے سی، تو صحیح وجہ کو اچھا کم کرو کہ اللہ راضی تھی ونجے، اللہ دی خوشنودی حاصل تھی وے۔ بیمار دل نہ شکرہ ہوتا ہے، شکر کرو کہ اللہ پاک نے خاندان دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹ دیتے ہیں جو حکم اللہ نے دیا ہے جوڑنے کا۔ اللہ نے جنہ کو اپڑا بڑھاون دا حکم کی تے ایسا وہ رشتے توڑنے دے بدے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد ہوتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، لڑائیوں کو نہ بڑھنے دیں۔ کوئی تو انل نہیں ہے لینا نہ ہوں تو آپ کو سلام دا جواب نہیں دیتا، مان کے ہوندے ہاتھ جو پکڑ کے آکو کہ بی بی کوئی ناراضگی ہے، میں تو سلام کیتا ہے شاید تو سا سونا نہیں، میں کو جواب نہیں دیتا، کوئی ہے ناراضگی تا میں معافی منگنی ہاں۔ یہ زمانہ بھی چل چلا کا ہے، کوئی آج چلا کوئی کل چلا، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ عزت والے، ہم سے زیادہ علم والے مٹی میں مل چکے ہیں۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دی دنیا یارا پھر مٹی دی ڈھیری، 4 دناں دی دنیا 4 دیاں دی زندگی یارا پھر مٹی دی ڈھیری، نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، میری میری نہ کر، یہ مٹی دی ڈھیری ہے۔ پچھلے سال ہی محرم دے دیاں کتنے ایسے حسن جیرے موجود ہیں آج کونی، کتنے تھے جو پچھلی عید پر تھے آج نہیں ہیں، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جو آپ سے پیار سے نہیں بولتا آپ اس سے پیار کریں، اس لیے کہ وہ پیار نہیں کرتا اس کو شیطان نے برگلایا ہے، آپ کو تو رحمان نے پیار کیا ہے، پیار سکھایا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ دل کا فعل ہے شکر ادا کرنا، جو ملا ہے اس کو پسند کرو، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ پتہ ہے
ساڈا تو فریج ہی کم نہیں کریندا. پتہ ہے سارے کول تو یہ کونی جو اساں کوئی سکھی زندگی گزارو. ہر ویلے میرے سیری درد ہوتا ہے. پتہ ہے ہر ویلے میری جنگ روک دی ہے. یہ شکایتیں شکایتیں شکایتیں. آپ فریج کی کولنگ کو روتی ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کا فریج ہی نہیں ہے. میری والدہ ایک گھر کا بتا رہی تھی. غریب لوگ تھے. ہم برف کے پیچھے روتے ہیں. اور ایک گھر کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں فریج ہی نہیں ہے. پھر پانی ہی نہیں ہے. موٹر پمپ ہی نہیں ہے پانی والا. تو اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. جو ملا ہے اس کو پسند کرو. جو نہیں ملا اسے بھول جا. اللہ نے جو عطا کیا ہے اسے پسند کرے. جو اللہ نے دیا نہیں ہے نا اس کی فکر چھوڑیں. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ شعراء نے غلط لکھا ہے کہ جو تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس پڑی. دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا. ہمارے نصیب کی بارشیں ہماری ہی چھت پر برستی ہیں. تو دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اخلاق دیں. خلوص نیت دیں. دل کو ٹھیک کرنے کے لیے شکر کے عادی بنیں. اسی طرح دل کو ٹھیک کرنے کے لیے صبر کریں. کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کریں. صبر سے کام لیں گے تو اللہ راضی ہوگا. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کریں اور جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کریں. حدیث میں آتا ہے کہ شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. صبر و شکر والا بڑھتا رہتا ہے. اوندی کریں تھوڑی نہیں تو اوندی. اپنے اندر کو پاک صاف کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری نیت صاف ہے الحمدللہ. ساری نیت سارا دل صاف ہے. دل صاف ہے لیکن نماز نہیں پڑھ دے. دل صاف ہے ذکر کرنے باقی اخلاق سارا ٹھیک کو نہیں. دل صاف ہے لیکن فلانے کو سلام نہیں کریں دے. دل صاف ہے لیکن فلانے نال برادری توڑی بدے. جو برادری توڑتا ہے اس کا دل تو صاف نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دل بھی صاف نہیں ہے. جو روزہ نہیں رکھتا اس کا دل صاف نہیں ہے. دل کی صفائی کے لیے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. اگر بتیوں اور ایئر فریشنر کی ضرورت نہیں ہے. دل کی صفائی یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہر اور باطن دونوں کے گناہوں کو چھوڑ دو. بہت سے کام ظاہری اور جسمانی اعتبار سے گناہ قرار دیے گئے. مثلا جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, رشوت لینا, سود کھانا, شراب پینا, ڈاکہ ڈالنا, یہ سارے کام گناہ ہیں جو ہمارے ظاہری جسم سے تعلق رکھتے ہیں, جو ہمارے اعضاء سے ہوتے ہیں. اللہ نے بہت سے باطنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا. مثلا تکبر کرنا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پر اکڑ کر مت چلو. دوسرا حسد سے منع فرمایا. اب یہ گناہ ایسے ہیں
جس طرح شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، اسی طرح حسد بھی حرام ہے، تکبر بھی حرام ہے، بغض کینہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ صفات اگر اپنے اندر پیدا کر لیں اور اخلاق اس کے مطابق درست ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اخلاق انہی باطنی کیفیات اور روح کی صفات کا نام ہے۔ ہمارے دل میں نیت صاف ہو جائے، اخلاص پیدا ہو کہ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اسمائل دے دینا، یہ کسی کو اچھے طریقے سے بول لینا، یہ تو اس کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو انسان کا رویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن ٹھیک ہو جائے، اخلاق کے فاضلہ پیدا ہو جائیں، اخلاق کے رذیلہ ختم ہو جائیں، بندہ عزت والے کم کرے۔ اخلاق کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یہ بات ایک مثال کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ کہ غصہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ غصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا مظاہرہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سے۔ جب غصہ آ گیا اور غصے سے مغلوب ہو گیا تو چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئیں، زبان بے قابو ہو کر بولنا شروع ہو گئی، ہاتھ پاؤں چلنے لگے۔ یہ غصے کا نتیجہ ہے، لیکن اصل غصہ اس کیفیت کا نام نہیں ہے۔ غصہ وہ چیز ہے جو دل میں اچانک سے پیدا ہوئی، کسی کی غلطی کو دیکھ کر، کسی کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر۔ اب غصے کا آنا تو فطری ہے، لیکن اظہار غصہ اچھا ہونا چاہیے، ایکشن کا ری ایکشن اچھا ہونا چاہیے۔ غصہ آ گیا تو اس میں گالیوں کے بجائے اچھا کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ غصہ انسان میں بالکل ہی پیدا نہ ہو، کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن اس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصہ اس مقصد کے لیے دیا ہے کہ انسان اپنی جان کا، اپنی عزت کا، اپنے دین کا دفاع کر سکے۔ اب اگر کوئی شخص پستول تانے کھڑا ہے اور اس کی جان لیتا ہے اور اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا، تو یہ ایک بیماری ہے۔ اسی طرح غصے میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ غصہ اگر آتا ہے اور یکدم بڑھ جاتا ہے تو
یہ بیماری ہے. اور اگر غصہ ہے لیکن کنٹرول میں ہے تو یہ بیماری نہیں ہے، فطرت ہے. غصہ اس لیے آئے تاکہ دوسرے آدمی کے شر سے اپنی حفاظت کر سکے، اس حد تک تو غصہ صحیح ہے. لیکن جب اگر غصہ کرنے کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کر رہا ہے تو یہ غلط ہے. اسی طرح جب غصہ آئے تو اظہار غصہ گالی گلوچ کے ذریعے نہ کرے بلکہ اس کا اچھا راستہ اختیار کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے ہمارے نبی کو کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا تو حضرت علی کہاں سننے والے تھے. وہ اس یہودی کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. جب یہودی نے دیکھا کہ اب تو یہ مجھے مارے گا، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو یہودی نے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا اے علی، تو مجھے مارنے والا تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے گرایا تھا تو اس وقت مجھے غصہ آیا تھا تیرے اوپر کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، میں تجھے مار رہا تھا. لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے اخلاص میں کمی آ گئی، تجھے مارنے میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے اب میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. تو غصے کا استعمال صحیح ہو. ناجائز غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ غصے سے پناہ عطا فرمائیں گے. تو انسان کے باطن کے جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ برے نہیں ہوتے جب تک وہ حد اعتدال میں رہیں، لیکن جب حد سے بندہ بڑھ جاتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، یعنی خبردار ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوگا. پھر فرمایا کہ خوب سن لو کہ وہ لوتھڑا جس کی وجہ سے سارا جسم صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے وہ دل ہے، مگر اس لوتھڑے سے وہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے. اس کے لیے اگر دل کو چیر کر دیکھو تو اس میں یہ بیماریاں نظر نہیں آئیں گی، نہ تکبر نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، نہ بغض نظر آئے گا. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ دل کی ظاہری بیماری چیک کر کے بتا دے گا کہ اس کی دھڑکن صحیح ہے یا نہیں ہے، گیس صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں، اس میں خون کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک اپ اور آفات کے خون کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں، آلات کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہیں، خون کا ٹیسٹ کیا اس کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں، یہ بیماریاں یہ ظاہری جسم کی بیماریاں ہیں. باطنی بیماریاں یہ ہیں جو دل کے اندر کی بیماریاں ہیں جو اخلاق سے نظر آتی ہیں.
اذان کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔